بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ شب معراج کی رات، یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ لیکن آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں جو خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ عمل بالخصوص دشمنوں کی زباں بندی کے لیے ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے ہے، دشمنوں کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے ہے۔ میرے دوستو، یہ موقع سال میں صرف ایک مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے تاکہ آپ اپنے دشمنوں کی زبان بند کر سکے، ان کو سبق سکھا سکے، ان کے تمام برے ارادوں کو ناکام بنا سکے۔ عمل کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ معراج کی رات میں کیے جانے والے خاص اعمال ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یہ وہ اعمال ہیں جو مجرب شدہ ہیں، جو تجربہ شدہ ہیں۔ ان اعمال کو اگر آپ نے اپنے عمل میں لایا تو میرے اللہ کے فضل و کرم سے سارا سال آپ کا بالکل صحیح سالم گزرے گا۔ آج کی رات میں خصوصی طور پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے اور ان کے شرور سے بچنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا عمل کیا جاتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں، کسی نہ کسی مشکل سے دوچار رہتا ہے، تو بعض ہمارے احباب ایسے ہیں جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اور دشمنی بھی کیا ہے آج کل، اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ لوگ راہ چلتے دشمن بن جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کی ذات عالی نے آپ کے اوپر اپنی رحمت کر دی، اللہ نے آپ کو نواز دیا مالی اعتبار پر، تعلیمی اعتبار پر، عہدے کے اعتبار پر، تو حسد شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب حسد کرنا لوگ شروع ہو جاتے ہیں تو اس حسد سے ہی پھر یہ دشمنی کی آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں تک کہ وہ شخص آپ کا دشمن، آپ کے اہل و عیال کا دشمن، آپ کے بیوی بچوں کا دشمن، آپ کے گھر بار کا دشمن، آپ کی عزت و آبرو کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اب وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی، وجہ حسد ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، حسد، کینہ، بغض رکھتے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، خدا کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ ہمیشہ بازو اور ہاتھ کھینچنے والے بنے، ٹانگیں کھینچنے والے مت بنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مواخات قائم کی، یعنی بھائی چارے کا درس دیا اور بھائی چارہ قائم کیا مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ تو ہم پیارے نبی کے امتی ہیں، ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا۔ اللہ کی ذات عالی نے جتنا جس انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا اس کو مل کے رہنا ہے۔ چاہے آپ دشمنی کریں، چاہے آپ حسد کریں، چاہے آپ بغض کی آگ میں اپنے آپ کو جلائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن کے لیے ناراض ہوتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان ہو، مومن ہو، اور اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے اوپر گزر جائے، وہ صلح نہیں کرتا، ناراض رہتا ہے، اگر اس حالت میں مر جائے تو سیدھا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو یہ دشمنی مسلمانوں کی آپس میں ہے، بھائی بھائی کی، بہن بہن کی، بہن بھائی کی، یہ ساری دشمنیاں چل رہی ہیں۔ تو خدا را ان کے اوپر تھوڑا ذرا غور کریں اور واپس آئیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کی ویڈیو میں یہ جو ہم آپ کو عمل بتا رہے ہیں کہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، بلکہ
اس کو اپنی ہی کسی مصیبت میں گرفتار کرنے کے لیے یہ بڑا زبردست اور بڑا مجرب عمل ہے، بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ عمل اگر آپ نے کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا سال آپ کے دشمن کو اپنی ہی پڑی رہے گی، وہ آپ کو بھول جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ قرآنی آیات کے عمل ہوتے ہیں، ان کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کیا کریں، ناجائز کے لیے ہرگز نہ کیا کریں۔ اگر آپ ان کو ناجائز کے لیے کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جائز کے لیے استعمال کریں، ناجائز کے لیے ان کو کبھی بھی استعمال نہ کیا کریں۔ ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل ہے 27 رجب کی رات کا یہ عمل ہے، اور صرف ایک ہی رات کا یہ عمل ہے، ایک ہی رات کا یہ عمل ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جب یہ چند منٹوں کا، چند لمحوں کا یہ عمل ہے، اس میں کتنی تاثیر ہوگی، کتنا یہ طاقتور عمل آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ گویا کہ اپنے سینے کا راز نکال کر آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہماری سالہ سال کی محنت ہوتی ہے جو ہم 10 منٹ میں ایک ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ خدا را ان کی قدر کیجئے، ان اعمال کو ضرور کیجئے۔ آپ اپنی زندگی کو پرسکون بنائیے، اعمال کریں گے زندگی انشاءاللہ آپ کی پرسکون بن جائے گی۔ اب عمل، ایک رات کا عمل۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد پھر آپ نے خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی عطر پڑا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ پرفیوم نہیں لگانی، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ پرفیوم آپ نے استعمال نہیں کرنی، کیونکہ ان میں الکوہل کا شائبہ ہوتا ہے، اس لیے پرفیوم کا استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے صرف اور صرف عطر کا استعمال کرنا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے اور آپ کا معمول بھی ہے کہ آپ عمل کرتے رہتے ہیں، ہماری ویڈیوز کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہمارے چینل کے ساتھ آپ منسلک ہیں، تو عمل کرتے رہتے ہیں، سپارہ پڑھتے رہتے ہیں اور تسبیحات آپ کرتے رہتے ہیں، تو آپ کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو ہم نے بن آصف کے نام سے ایک برانڈ لانچ کیا ہے، آپ حضرات اس کو چینل پہ دیکھ بھی رہے ہیں، تو آرڈر کر کے آپ ہم سے خوشبو بھی منگوا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ 18 فلیور میں عطر موجود ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جس خوشبو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا وہ خوشبو بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس خوشبو کا نام کیا ہے؟ عود۔ آپ وہ بھی آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں۔ آپ منگوائیں، جب بھی آپ عمل کریں، صبح کریں، شام کریں، رات کریں، دن کو کریں، کسی بھی ٹائم کریں، تو تھوڑی سی خوشبو نکالی، اپنے وجود پہ لگا لی، انشاءاللہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی روح معطر ہو جائے گی، آپ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ معطر ہو جائیں گے، اور آپ کا عمل اور زیادہ تاثیر والا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک ضروری بات کہ خوشبو کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اب جب آپ نے عمل کرنا ہے تو عمل کرنے سے پہلے ایک سفید پیج آپ لے لیں جو بغیر لائنیں کو ہو۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جس کے اوپر لائنیں وغیرہ نہ لگی ہوں، یعنی لکیریں نہ لگی ہوں، کچھ بھی اس کے اوپر نہ ہو، بالکل سفید پیپر ہو۔ اس کے اوپر آپ نے اپنے دشمنوں کا نام لکھ لینا ہے، کسے باشد، کوئی بھی آپ کا دشمن ہے اس کا آپ نے اس کے اوپر نام لکھ لینا ہے۔ نام لکھنے کے بعد اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، سامنے، اپنے سامنے رکھ لیا۔ خوشبو کو نہیں بھولنا، آپ نے خوشبو بھی لگانی ہے، وضو بھی کرنا ہے، اور دشمنوں کا نام لکھ کر اپنے سامنے بھی رکھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ اول، 3 مرتبہ آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے، یہ نہیں بھولنا۔ ہم کہیں نہ کہیں درود پاک آپ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو 3 مرتبہ آپ نے اول، 3 آخر درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد
11 मरतबा आपने सूरह फील पढ़नी है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। मुख्तसर सा तर्जमा आप हज़रात की गोशगुजार करता हूँ कि या अल्लाह, जिस तरह तूने हाथी वालों को गर्क किया, तबाह बर्बाद किया, उनका नाम मिटा दिया हस्ती से, या अल्लाह मेरे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं, बड़े ताकतवर हैं, मैं बड़ा ज़ईफ़, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि तू उनको राह रास्त पे ले आ। मैं भी ये चाहता हूँ कि उनको मेरे रास्ते से हटा दे। मैं भी ये चाहता हूँ कि तू उनको हिदायत नसीब कर दे। जब आपने सूरह फील पढ़नी है, इसका तर्जमा अपने ज़हन में रख कर आपने अमल करना है, इंशाअल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होना है। 11 मरतबा सूरह फील, 11 मरतबा अल्लाह के 2 नाम, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू, ये 2 नाम आपने पढ़ने। ये बड़े पावर वाले नाम हैं। दोनों नामों को इकट्ठा मिलाना है और एक शुमार करना है। 11 मरतबा ये पढ़ने हैं। और फिर 11 मरतबा दिमाग, जुबान, दिल, इन तीनों चीज़ों को बंद करने के लिए, ताला लगाने के लिए, होश हवास ठिकाने लगाने के लिए आपने क्या पढ़ना है? सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। 11 मरतबा, 11 मरतबा सूरह फील, 11 मरतबा या जब्बारू या कहारू, 11 मरतबा सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये 3 अमल पढ़ के वो जो दुश्मनों के आपने नाम लिखे हैं उस पेज के ऊपर, उसके ऊपर गुस्से से फूंक मारनी है। गुस्से से, जैसे किसी बंदे को बंदा देखता है ना, पूरे गजब में आकर फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद उनको ऐसे जल्दी से फोल्ड कर लेना है। और दुरूद पाक आपने ज़रूर पढ़ना है, वो नहीं भूलना। पढ़ने के बाद फूंक मारनी है, उसको जल्दी से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसी आज की रात में किसी भी जगह पे उसको आपने दफन कर देना। आज की रात में दफन कर देना है। अगर दफन करना आपके लिए मुश्किल हो तो फौरन उसको तेज जलती आग में जला दें। अब जलाना तो हर बंदे के लिए आसान है, दफन करना ज़रा मुश्किल होता है बाज़ औक़ात। जला दो फौरन। दिल में ये ख्याल करना है कि मैंने अपने दुश्मनों का आज नामो निशान ही मिटा दिया है। मेरे अल्लाह के फजल व करम से हमारी ये बातें दिल से होती हैं और हम दिल से आप हज़रात का अमाल बताते हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कदर भी बड़ी करते हैं। हमारे अमाल बहुत जो को शौक़ से आप लोग करते हैं, तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी, तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुश्मन की ज़ुबाबंदी के लिए एक बड़ा ही बाकमाल अमल मुफ्ती साहब ने आपके साथ शेयर किया। शब मिराज की रात बड़ी अहम रात है। इस रात में इस अमल को ज़रूर पढ़े। अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक़्त निकाल कर इंशाअल्लाह सारा साल आप दुश्मनों के शर से महफूज रहेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।